ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 51 سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لیں گے۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ اور بتا دو ان کو، یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خبر دے دو، آگاہ کر دو، کس کو؟ اہل مکہ کو۔ اور کس کو کہا جا رہا ہے کہ بتا دو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اہل مکہ کو بتا دو ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ کون سے مہمان آئے تھے؟ یہ فرشتے جو ہے ان کے پاس آئے تھے، جیسے سورہ ہود میں بھی جو ہے ہم لوگوں نے لیا ہے اس کے بارے میں۔ یعنی یہ واقعہ جو ہے ہم سب کو پتہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آئے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، انہیں اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی مسافر جو ہوتے تھے جب کوئی بستی سے گزرتے تھے تو اس زمانے میں ہوٹلز، لاج وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، تو وہ بستی کے رہنے والے ہی جو ہے مسافروں کی مہمان نوازی کرتے تھے، ان کو کھلاتے پلاتے تھے۔ تو جب یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان کے گھر میں رکنے مسافر جو ہے بطور مسافر وہ لوگ آئے، تو ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے کھانے کے لیے جو ہے ایک بچڑا لے کر آئے۔ تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا، وہ بچھڑے کی طرف، یعنی جو ان کا فوڈ تھا، تلا ہوا بچھڑا ایک جگہ آتا ہے، تو اس کی طرف ان کا ہاتھ نہیں بڑھا، تو وہ کھانے کے لیے جو ہے they did not start eating that and it means کہ ان کی جو مہمان نوازی ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیے۔ یہ یوزولی جب ہوتا ہے جب کوئی انسان دشمن ہے تو دشمن کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا ہے، دشمنی کے ارادے سے کسی کے پاس آتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ اب سیکنڈلی اگر وہ جو ہے کھا نہیں رہے ہیں، یا تو دشمن ہے یا پھر انسان نہیں ہے، فرشتے، اور فرشتے جب آتے ہیں تو پھر کس لیے آتے ہیں؟ وہ یوزولی جو ہے انبیاء اکرام کو پتہ ہے کہ وہ عذاب لے کر آتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی واقعے کا جو ہے ذکر ہے، اس دخلوا جب وہ داخل ہوئے علیہ اس پر، یعنی آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فقالوا سلاما تو انہوں نے کہا سلام۔ یعنی اب سلام جو ہے ایک ایسا طریقہ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلام کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے اوپر سلامتی ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم برے ارادے سے نہیں آئے ہیں، تو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قال انا منکم وجلون وہ بولے بے شک، یعنی ابراہیم علیہ السلام بولے بے شک ہم، یعنی می اینڈ مائی وائف تم سے ڈرنے والے ہیں، یعنی ہمیں خوف ہوتا ہے۔ کیوں خوف ہوا ان کو؟ کیونکہ وہ لوگ جو ہے حالانکہ یہاں پہ سلام جو ہے بول رہے ہیں، لیکن پھر بھی ڈر کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ تو پھر اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اکرام کو بھی جو ہے غیب کا علم نہیں تھا، ان کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، کس جو ہے نیت سے آئے ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ تھا۔ اور یہ کون ہے، کون سے جو ہے اللہ کے نبی ہے، کون سے اللہ کے رسول ہے؟ وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے امام بنایا، جن کو خلیل اللہ کہا، ان کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، انہوں نے بھی فرشتوں کو نہیں پہچانا۔ تو پھر عام انسان اگر غیب کا علم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ جھوٹا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا لا توجل مت ڈرو، انا نبشرک بے شک ہم بشارت دیتے ہیں تجھ کو، بغلام علیم علم والے لڑکے کی۔ یعنی یہاں پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے اسحاق علیہ السلام کی جو ہے خوشخبری دے دی، اور دوسری جگہ ڈبل خوشخبری دے دی، ان کے بیٹے یعقوب کی بھی خوشخبری دے دی۔ تو اب یہاں پر جو ہے
بی غلام علیم، علم والے لڑکے کی. علم کیا ہوگا؟ ان کو نبوت کا علم ہوگا، اللہ تعالیٰ کا علم ہوگا، توحید کا علم ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے آگے تعلیمات پہنچانے کے لیے کہیں گے، اس کا علم جو ہے ان کے اولادوں کو بھی دیں گے. قال، کہا، ابشر تمونی، کیا تم خوشخبری دیتے ہو مجھ کو، علی ام مسنیہ، باوجود اس بات کے کہ پہنچا مجھ کو، الکبر، بڑھاپا. یعنی اب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے اس بڑھاپے میں مجھے اولاد ہو سکتی ہے. فبما تبشرون، پس ساتھ کس چیز کے تم خوشخبری دیتے ہو. یہ جو ہے سورہ ہود میں بھی گزر چکا. ان کو جو ہے اس بوڑھی عمر میں اور اس عمر میں اولاد ہونے کے اوپر تعجب ہوا. اب یہاں پر جو ہے پیچھے ہم نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہونے کے باوجود ان کو غیب کا علم نہیں تھا. پھر ان کو خوف بھی ہوا، پھر ان کو تعجب بھی ہوا، اور انہوں نے اپنے ایموشنز کو ایکسپریس بھی کیا. پھر ان کو کچھ ڈاؤٹس تھے، اس کے اوپر کنفرم بھی وہ کرنا چاہتے تھے. حالانکہ یہ بات اور خوشخبری اللہ کی طرف سے آئی، لیکن پھر بھی وہ ڈاؤٹس جو ہے انہوں نے کلیئر کیا اور کنفرمیشن ان فرشتوں سے لی. قالو، انہوں نے کہا، بشرناک، خوشخبری دیتے ہیں ہم تجھ کو، بالحق، ساتھ حق کے. یعنی اب ان لوگوں نے کہا اٹس اے ٹروتھ، اٹس ناٹ گیس، اٹس ناٹ جو ہے اندازہ، اٹس ناٹ جو ہے پھینکا پھینکی، بٹ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنفرمڈ نیوز ہے جو ٹروتھ ہے. فلا تکن من القانتین، پس نہ تو ہو مایوس ہونے والوں میں سے. یعنی اب بالکل مایوس مت ہو. اس عمر کے باوجود، اس بڑھاپے کے باوجود، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اولاد دینے والے ہیں. تو بالکل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. قالا، کہا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. وَمَن يَقْنَطُ، اور کون مایوس ہو سکتا ہے، من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، مگر جو بھٹکے ہوئے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے یہ آیت میں کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ مایوس کون ہوتا ہے. مایوس وہ ہوتا ہے جو بھٹکا ہوا ہے. اب یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیوں اپنی حالات سے مایوس ہوتے ہیں. مایوس کا مطلب کیا ہے؟ مایوس کا مطلب ہوتا ہے انسیٹسفائیڈ ہونا اور اللہ تعالیٰ سے امید نہیں ہونا. تو یہ ایک مومن کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے نا امیدی کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر اولاد نہیں ہے تو بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اگر فائنینشیل پرابلمس ہے تو بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اگر اولاد نافرمان ہے تو بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی جو ہے بیماری ہے، پریشانی ہے، گھر میں موت ہو، شوہر کی طرف سے یا گھر والوں کی طرف سے پریشانی ہے، کوئی ریلیشن شپ پرابلمس ہو، کبھی بھی مایوس ہونا نہیں چاہیے. یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. ہمارے لیے وہ پرٹیکولر ٹائم پر وہ پرٹیکولر چیز بہت مشکل لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. کوئی بھی تکلیف ہٹانا اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے. اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم شکر ادا کریں گے، شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یہ آیت آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہے. تو مایوسی، انکار، کفر یعنی نعمتوں کا انکار، تو پھر وہ سب کیا ہوتا ہے، اس سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑھتا ہے. تو مایوس بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. جو مایوس ہوتے ہیں یہاں پر اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں. قال، کہا، فما، تو کیا، خطبکم، معاملہ ہے تمہارا، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے. اب فرشتوں سے ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے بتاؤ کیا مقصد سے آئے ہو. قالوا، انہوں نے کہا، کس نے؟ فرشتوں نے. انا ارسلنا، بے شک ہم بھیجے گئے ہم، الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف. اور یہ کون سی طرف ہے؟ قوم لوط کی طرف ان کو بھیجا گیا. لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آلموسٹ 70 ٹائمز آیا ہے. اور لوط علیہ السلام کی قوم کا جو ہے جرم کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا کہ ایک نیچرل قانون عورت اور مرد کو ساتھ ہونے کا بنایا. ان لوگوں نے اس قانون کے خلاف کام کیا. الا آل لوط، سوائے آل لوط کے. تو وہ آل لوط جو تھے، ان کے لوط علیہ السلام کے جو فالوورز تھے، وہ مجرم نہیں تھے. انا لمنجوہم، بے شک ہم البتہ نجات دینے والے ہیں ان کو. کس کو؟ آل لوط کو. کیونکہ وہ ایمان لانے والوں میں سے تھے، وہ جرم کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اجمعین، سب کو، یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے فالوورز کو عذاب نہیں آئے گا. الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کیونکہ وہ اپنی قوم کے جو ہے ویل وشر تھی، لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھی. لوط علیہ السلام کے گھر کی خبریں جو ہے جا کر اپنی قوم کو دیتی تھی، اور جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اس کی ہمدردیاں تھی. تو پھر
سوائے اس کی بیوی کے جو ہے باقی سب لوط علیہ السلام کے فالوورز کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بچایا جائے گا. قدرنا مقرر کر دیا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ڈٹرمائن کر دیا، انہا لمن الغابرین، بے شک وہ البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہیں. غابرین غبار سے ہے، دیکھیں غبار جو ایک دم پیچھے دھواں یا ڈسٹ جو پیچھے رہ جاتا ہے، ایک قافلہ جب آگے گزرتا ہے تو پیچھے کیسے ایک ڈسٹ اڑتا ہے، غبار آتا ہے جو ویسا، اس سے یہ غابرین یعنی پیچھے رہنے والوں میں سے ہیں. فلما جاء آل لوطی، تو جب آ گئے آل لوط کے پاس المرسلون بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، تو جب وہ آ گئے تو اب یہ جو ہے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے. اب جیسے میں نے ابراہیم علیہ السلام کے وقت بھی کہا تھا کہ مسافر لوگ جو ہے بستی والوں کے پاس رہتے تھے، تو پھر لوط علیہ السلام بھی جو ہے اس بستی کے میں جو بھی مسافر آتے تھے ان کی مہمان نوازی کرتے، تو ان کے پاس جو ہے وہ رکے اور لوط علیہ السلام نے ان کو جو ہے مسافر سمجھا. قالا، اس نے کہا انکم، بے شک تم قوم منکرون، لوگ ہو اجنبی، یعنی اجنبی یعنی ان کے لکس جو تھے، پہناوا جو تھا، رنگ بالکل ڈفرنٹ تھا، شکل ڈفرنٹ تھی، لباس ڈفرنٹ تھا، ایک دم فارنرز لگ رہے تھے. تو ہو سکتا ہے جو ہے ان کو ایک عجیب لگا کہ جیسے اگر ہم دیکھیں گے کہ انڈیا وغیرہ میں اگر کہیں سے ویسٹ سے کہیں لوگ آگے امریکنز آگے تو ان کا رنگ ہیئر کلر، پہناوا سب ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اب لوط علیہ السلام نے ان کو کہا تم تو بالکل فارنرز کی طرح اجنبی لگ رہے ہو، اس علاقے کے نہیں لگ رہے، الگ ہو. اب اجنبیوں سے یوزولی جو ہے تھوڑا شر یا خوف جو ہے محسوس ہوتا ہے جب کوئی ہمارا جانا پہچانا نہیں لگتا. اب یہ قوم کی آزمائش کے لیے بھی تھی. یہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام کو بھی نبی ہونے کے باوجود غیب کا علم نہیں تھا. انہوں نے جو ہے فرشتوں کو نہیں پہچانا انلیس کی فرشتوں نے خود نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں. انہوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا ہے فرشتوں نے، بل جئناکا، بلکہ ہم لائے تیرے پاس، بما کانو، ساتھ اس کے جو تھے وہ فیہی، اس میں یمترون، شک کرتے، یعنی یہ تمہاری قوم کے لوگ جو ہے عذاب کے اوپر شک کرتے تھے، تو لاؤ اب ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہے، عذاب کی خبر جو سچی تھی وہ لے کر آ گئے ہیں. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور لائے ہم تیرے پاس حق کو، یعنی اب جو ہم کہہ رہے ہیں جو عذاب لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ صرف ڈراوا نہیں ہے، صرف دھمکی نہیں ہے، صرف بات نہیں ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں. یعنی اب یہ جو قوم کے ختم ہونے والی بات ہے وہ بالکل سچی ہے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، پس لے چل اپنے گھر والوں کو. اسری جو ہے الف سین اور را سے جو آتا ہے وہ رات کے سفر کے لیے آتا ہے. تو اب لے چلو اپنے گھر والوں کو بقطع، ایک حصے میں، ایک ٹکڑے میں، من اللیلی، رات کے، یعنی رات کے ایک حصے میں جو ہے ان کو لے چلو، اور یہ جو ہے آخری حصے میں ہے. واتبع، اور پیروی کرو، ادبارہم، ان کے پیچھے، یعنی گھر والوں کو آگے آگے بھیجو اور لوط علیہ السلام سے کہا کہ لاسٹ میں پیچھے پیچھے چلو. ولا، اور نہ، یلتفت، پلٹ کر دیکھے، منکم، تم سے، احد، کوئی ایک، ومدو، اور چلتے جاؤ، حیثو، جہاں تؤمرون، تم حکم دیے جاتے ہو. یعنی اب کہا گیا کہ تم جب ایک دفعہ اپنی بستی چھوڑ کر نکل جاؤ تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور جہاں تک اللہ کا حکم ہے وہاں تک نکل کر چلے جاؤ. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو ہے اردن یا پھر شام کی طرف تک ان کو چلنے کا حکم دیا. اب لوط علیہ السلام کو یہاں پر کیا کیا حکم ملا؟ نمبر 1، رات کے آخری حصے میں بستی چھوڑنے کا حکم ملا. دوسرا حکم، خود پیچھے پیچھے چلو، گھر والوں کو آگے آگے بھیجو. اب آگے بھیج کر پیچھے چلنے سے کیا جو ہے فائدہ ہے؟ ایک تو جو ہے یہ ہے کہ نگرانی ہوگی، کیونکہ جب لوگ آگے جائیں گے اور لوط علیہ السلام پیچھے جائیں گے تو آگے والوں کی جو ہے نگرانی ہوگی. پھر پیچھے سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، اس کی بھی حفاظت ہوگی. اور پھر جب سب سے پیچھے ہوں گے تو باقی آگے کے لوگ بھی پیچھے نہیں دیکھنا ہے اور لوط علیہ السلام بھی خود پیچھے نہیں دیکھنا ہے. اور کوئی بھی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، کیونکہ یہ خاص یہاں پر اس لیے ہے کیونکہ جب اس بستی کے اوپر عذاب آیا تو ان لوگوں نے چیخ جو ہے ماری، چیخے، چلائے، پکارے، یہ سب ہوگا. بہت ہی خطرناک جو ہے عذاب ہوگا، ڈراؤنا منظر ہوگا. اور
جو ہے پیچھے اس طرح کی آوازیں آئیں گی اور سب ہوگا تو پیچھے پلٹ کر دیکھنا بہت نیچرل ہے، اسپیشلی جب جو ہے عذاب آ رہا ہو۔ اب لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں ان کو پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنے کا حکم دیا۔ اب یہ کیوں جو ہے حکم دیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی، کیا جو ہے ریزن تھا، وہ اللہ تعالیٰ ہی جان سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانو، اللہ کا حکم مانو اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھو۔ ایک اور چیز جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی ملٹری کیمپین پہ جاتے تو وہ پیچھے رہتے۔ یوزلی کیا ہوتا ہے، اگر ہم اپنے دور میں دیکھیں، اپنے زمانے میں دیکھیں، لیڈرز آگے چلتے ہیں، پیچھے پیچھے فالوورز چلتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہ تھی کہ دو ہی واز لیڈر، لیکن وہ ہمیشہ جو ہے گروپ کو سامنے بھیجتے اور خود جو ہے پیچھے جاتے، تاکہ جو ہے پیچھے سے پورے گروپ کے اوپر نظر رکھے اور پیچھے اگر کسی کو بھی مدد کی ضرورت ہو تو پھر وہ ملے۔ وَقَضَيْنَا، اور فیصلہ کر دیا ہم نے، الیہ، اس کی طرف، کس کی طرف؟ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، ذَلِكَ الْأَمْرَ، اس معاملے کا، اَنَّا، بے شک، دابرہ، جڑ، ہؤلاء، ان لوگوں کی، مقطوع، کاٹ دی جائے گی، یعنی کمپلیٹلی وہ جو ہے قوم پوری کی پوری ہلاک ہو گئی۔ مصبحین، صبح ہوتے ہی، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے کہا تم نکل جاؤ، ان سب کی جڑ کٹ جائے گی صبح تک۔ اب صبح کیا ہوتا ہے، یوزولی صبح ایک فریش دن ہوتا ہے، نئے دن کی شروعات ہوتی ہے، ایک فریشنس، ایک خوشی، سارے دن کی پلاننگ ہوتی ہے، کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں، کچھ گولز ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے، اس بستی والوں کے لیے صبح عذاب آیا۔ وجاء اہل المدینتی، اور آئے شہر والے، کون سے شہر والے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کے شہر والے، سدوم والے ہیں، یستبشرون، خوشخبریاں دیتے ہوئے۔ اب یہ کب ہے؟ لوط علیہ السلام کے گھر پر جب ان کے مہمان آئے تو پھر وہ ان کو لگا کہ ایک شکار ہاتھ لگ گیا ان کی بدفعلی کے لیے، تو پھر وہ خوشخبریاں دیتے ہوئے آئے۔ قال، کہا کس نے؟ لوط علیہ السلام نے، ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، ضیفی، میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، پس نہ تم رسوا کرو مجھ کو۔ یعنی اب لوط علیہ السلام نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، میرے پاس رکے ہیں، تم ان کے ساتھ بدفعلی کر کے، ان کے ساتھ غلط کام کر کے مجھے ذلیل مت کرو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ولا تخزون، اور نہ تم بے عزت کرو مجھ کو، یعنی کیونکہ لوط علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں نا، تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے مہمانوں کو پکڑ لو گے، ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو پھر میں تو بے عزت ہو جاؤں گا، میں تو رسوا ہو جاؤں گا۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی شہر والوں نے کہا، اولم، کیا بھلا نہیں، ننہا کا، ہم روکتے تجھ کو، یعنی ہم تو تجھ کو روکتے ہیں، عن العالمین، سب جہاں والوں میں سے۔ یعنی اب لوط علیہ السلام کی جو ہے بستی والوں نے کہا تم کیا سارے جو ہے دنیا کا، سارے جہاں کا ٹھیکہ لے کر رکھے ہو؟ کیوں جو ہے تم ساری معاملوں میں اپنا ٹانگ اڑاتے ہو؟ ان کی قوم نے ایک قانون بنا لیا تھا کہ جو بھی مسافر آتے ان کو لوٹتے، ان کے ساتھ بدفعلی یعنی ہوموسیکشوالٹی کا کام کرتے اور ان کے اوپر ظلم کرتے، تو یہ سمجھتے کہ یہ ان کا حق ہے کہ اگر کوئی ان کی بستی میں آئے تو پھر وہ یہ معاملہ ان کے ساتھ کرتے، اور لوط علیہ السلام جو ہے ان کو روک رہے ہیں، تو پھر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں سارے جہاں کا جو ہے ٹھیکہ لے کر رکھے ہو۔ دوسرا جو ہے، لوط علیہ السلام کیونکہ اچھے تھے، نبی تھے، لوگوں کو برائی سے روکتے، تو ان کی قوم نے ان کو باہر سے جو بھی مسافر آتا اس کو پناہ دینے سے روک کر رکھا تھا، اور اس سے ان کی غنڈہ گردی، ان کے ظلم کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قالا، اس نے کہا، کس نے؟ لوط علیہ السلام نے، ہؤلاء، یہ بناتی، میری بیٹیاں ہیں، یعنی وہ اتنے ہیلپ لیس ہو گئے کہ لاسٹ سٹیج میں انہوں نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کچھ کرنے والے۔ یعنی اب لوط علیہ السلام نے کہا کہ یعنی لوط علیہ السلام ایکچولی جو ہے وہ جو سدوم کے علاقے تھا وہاں کہ وہ پہلے سے وہاں رہنے والے نہیں تھے، ان کے قوم میں سے نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پالا تھا اور سدوم کے علاقے میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ اب لوط علیہ السلام پہ ایک سخت وقت آ گیا، ایک تو جو ہے وہ خود بھی وہاں کے نہیں تھے، وہ فارینر تھے، باہر سے آ کر جو ہے وہاں بسے تھے، شہر والے الٹا ان کے خلاف ہو گئے، بیوی بھی ان کی بے وفا تھی،
اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ شاید 2 بیٹیاں ان کی تھی، ہیلپ لیس ہو کر انہوں نے اپنی بیٹیاں بھی آفر کر دی کہ یہ لو میری بیٹیاں، ان سے نکاح کر لو اور تم جو ہے یہ قانون کے خلاف بدفعلی مت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ پہلے کے انبیاء کرام کو بھی دیکھو کتنی تکلیفیں آئی۔ تو پھر اب انہوں نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، لعمرک، تیری زندگی کی قسم۔ یہاں پہ کس کی زندگی کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہم، بے شک وہ، لفی سکرتہم، البتہ اپنے نشے میں، یعمہون، بہکے ہوئے تھے، یعنی وہ جو ہے یہ اپنی مستی میں، اپنے نشے میں، ان کو حرام حلال کی تمیز نہیں تھی، صحیح غلط ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو مال کا نشہ تھا، ایک تو پاور کا نشہ، ایک تو سیکشول ڈیزائرز کا نشہ، ایک تو نام کا نشہ، یہ ساری چیزوں میں وہ بھٹک گیا، ان کو صحیح غلط کا ہوش نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا رہے ہیں، یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تعظیم دی جا رہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی مخلوق پیدا کی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حیات کے سوائے کسی کی جو ہے قسم نہیں کھائی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ کسی کی بھی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی سوائے کسی اور کی قسم نہیں کھانا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوائے کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ، تو پکڑ لیا ان کو، الصَّيْحَةُ، ایک چنگھاڑ نے، یعنی چیخ نے جو ہے ان کو کیا کر لیا۔ ایک آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی مشین کی آواز ہو یا پھر بچوں کی آواز ہو یا کنسٹرکشن کی آواز ہو تو پھر کتنی ہم کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر یہ کیسی چیخ ہوگی جو اللہ کی طرف سے عذاب بن کر آیا۔ مشرقین، دن چڑھے یعنی سن رائز کے ٹائم پہ چیخ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ فجعلنا، تو کر دیا ہم نے، عالیہا، اس کے اوپر والے حصے کو، سافلہا، اس کا پچھلا حصہ، یعنی اکھاڑ کر اوندھا وہ بستی کو کر دیا، اوپر والا حصہ اوندھا نیچے کر دیا۔ اور یہ پتہ چلتا ہے روایتوں سے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر سے اس بستی کو اکھاڑا، اٹھا کر جو ہے اس کو اوندھا کر دیا۔ اور یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ مرغے، کتے، جو سارے جانور تھے اس میں بھی اس کی آوازیں آ رہی تھی۔ وَأَمْطَرْنَا، اور برسایا ہم نے، علیہم، ان پر، حجارتاً، پتھر، من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے، یعنی اب اس کے اوپر جو ہے ایک تو اوندھا کر دیا، چیخ کا بھی عذاب آیا، پھر پکی ہوئی مٹی کے جو ہے ان کے اوپر عذاب بھی آیا، یعنی چیخ، پتھروں کی بارش، زمین سے اکھڑنا، یہ سارے عذاب ان کے اوپر آئے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، للمتوسمین، اہل فراست کے لیے۔ یہاں پر اہل فراست کا مطلب متوسمین جو ہے، واو سین میم جو ہے اسم کا بھی روٹ ہے، یعنی یہاں پر علامت سے پہچاننے والے، گہری نظر سے دیکھنے والے، غور و فکر کرنے والے، ان کو جو ہے اہل فراست کہا جاتا ہے۔ اور دور بین یعنی بہت آگے کی سوچنے والے اور بالکل سائنس دیکھ کر جو ہے پہچان لینے والے، ان کے لیے جو ہے اس میں کیا ہے، نشانی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی کیسی پکڑ ہوگی۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ کون، جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی، لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، البتہ ایک راستے پر ہے قائم موجود، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ جو عذاب آیا، یہ ڈیڈ سی جو ہے کہ پانی اس کے اوپر آ گیا، تو یہ شدید جو ہے جو عذاب آنے کا جو سائٹ ہے، تو ایک دم آتے جاتے لوگ دیکھتے ہیں، راستے پر ہے، عبرت جو ہے اس سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں ڈیڈ سی کے پاس جو ہے یہاں پر بہت ہی یعنی ایک ہائی وے کے اوپر ہے یہ راستہ، اور بہت ساری لوگ یہاں سے گزرتے ہیں، اور قریش بھی تجارت کے لیے سفر جو کرتے تھے اسی راستے سے گزرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ وہ بالکل راستے پر ہے، تو ان کو دیکھو ان کے اوپر عذاب کیسا آیا اور اس سے جو ہے سدھر جاؤ۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ میں قوم لوط کی بستی جو اجڑی ہے، ختم ہوئی ہے جڑ سے، اس میں اگر تم ایمان لاتے ہو بہت بڑی نشانی ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور بے شک تھے جنگل والے۔ جنگل کیا ہوتا ہے؟ درختوں کا جھنڈ، ایک ساتھ بہت سارے درخت ایک جگہ ہوتے تو جنگل بنتا ہے۔ تو اصحاب الایکہ جو ہے شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے جو مدین میں رہتی تھی، اور یہ لوط علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ مدین کہاں ہے؟ حجاز اور شام کے قریب کا علاقہ ہے۔ شعیب علیہ السلام کا لقب خطیب الانبیاء جو ہے یہ بھی آتا ہے،
اور ان کی قوم کا جو ہے جرم کیا تھا؟ ناپتول میں کمی کرنا، اور ان کو بھی چنگاڑ اور زلزلے کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ تو اب یہاں پر وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک تھے جنگل والے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم البتہ ظالم، حق میں کمی کرتے، ناپتول میں کمی کرتے۔ فَانْتَقَمْنَا، تو انتقام لیا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سزا دی، منہم ان سے، یعنی اصحاب الایکہ سے۔ وَإِنَّهُمَا، اور بے شک وہ دونوں یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، البتہ واضح راستے پر ہے، یعنی دونوں بستیاں جو ہے راستے پر ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا اصحاب الحجر، ہجر والوں نے۔ یہ کون سی قوم ہے؟ صالح علیہ السلام کی قوم ہے، المرسلین، رسولوں کو۔ اب یہاں پہ رسولوں کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگر کوئی ایک رسول کا انکار کرتا ہے تو تمام رسولوں کا انکار کرنے کے برابر ہے، کیونکہ تمام رسول بھی اللہ کی طرف سے ہی آئے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ، اور دی ہم نے ان کو آیاتنا، اپنی نشانیاں، اور نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑا معجزہ کون سا تھا؟ اونٹنی دی گئی تھی۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو تھے وہ ان سے اعراض برتنے والے۔ وَكَانُوا، اور وہ تھے کون؟ اصحاب الحجر، یا نحیتون، تراش لیتے یعنی کارو کر لیتے، من الجبالی، پہاڑوں میں سے، بیوتن، گھروں کو، آمینین، امن سے رہنے والے، یعنی بہت اسٹرانگ پہاڑوں میں گھر بنا کر بے فکر ہو جاتے تھے کہ ان کو نہ دشمن کا خوف ہے، نہ چوری کا خوف ہے، نہ نیچرل کیلامیٹیز کا خوف ہے، نہ بارش کا خوف ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے ان کے مکانوں سے گزرے تو آپ نے سر پر کپڑا ڈال لیا اور سواری کو تیز چلایا، اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جن پر عذاب الہی اترا ہے ان کی بستیوں سے روتے ہوئے گزرو، اگر رونا نہ آئے تو رونی صورت بنا کر چلو، کہ ایسا نہ ہو کہ انہی عذابوں کا شکار تم بھی بن جاؤ۔ تو ایسی جگہ جہاں پر عذاب اللہ کا اترا ہے وہاں زیادہ دیر رکنے کا بھی حکم ہے، اور کس طرح سے جانے کا جو ہے یہاں پر حکم ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمْ، تو پکڑ لیا ان کو، الصَّيْحَةُ، چیخ نے۔ ایک بڑے بڑے اسٹرانگ گھروں میں جو ہے اگر آپ سوچئے آواز گونجتی ہے تو پھر کیسے گونجتی ہے؟ تو یہاں پر جس چیز سے جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ سیف ہے، وہی چیز ان کے اوپر عذاب بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، ایک چیخ آئی جو ان کے اسٹرانگ گھروں میں جو ہے بہت ہی زیادہ ایکو ہونے لگی، مصبحین، صبح ہوتے ہی۔ اب یہاں پر بھی جو ہے کیا ہوا؟ صبح ہوتے ہی ان کے اوپر عذاب شروع ہو گیا۔ اور دوسری جگہ سے ہم کو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا؟ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن ان کو ان کے گھروں میں رہنے کا حکم دیا، اور چوتھے دن جو ہے صبح ان کے اوپر عذاب آیا۔ فما اغنا، تو نہ کام آئے، عنہم، ان کو، ما کانوا یکسبون، وہ جو کچھ وہ کمائی کرتے تھے، یعنی جو بھی مال اکٹھا کیا، عمارتیں بنائے، ان کو کچھ بھی جو ہے کام نہیں آیا۔ اور مکہ والوں کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہجر والے بہت بڑی بڑی عمارتیں بناتے، پڑھے لکھے تھے۔ اب آپ اگر دیکھیے بڑی بڑی عمارتیں ایسے تراش کر بنا رہے ہیں تو ان کی انجینئرنگ سکلز، ان کی آرکیٹیکچرل سکلز کیا ہوں گے، کتنی ترقی یافتہ قوم ہوگی۔ تو جب ہجر والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تباہ کر دیا تو مکہ والے کیا ہے؟ وما خلقنا السماوات، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ کوئی اور دعویٰ کر سکتا ہے آسمان اور زمین کو بنانے کا؟ نو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے، پانی ہے، کراپس ہے، فروٹس ہے، واٹ ایور ہے، اس کے علاوہ پہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ انسان ہے۔ الا بالحق، مگر ساتھ حق کے، یعنی پرفیکٹ جیسے ہونا تھا ویسے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اینڈ سب چیز کو ایک مقصد کے ساتھ بنایا۔ اب یہ سوچ کر ہم کو جینا ہے کیا کہ یہ ساری چیزیں تو ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، زمین بنایا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کو کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور پھر لیکن کیا ہماری سوچ ہونا چاہیے؟ وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت، لَآتِيَةٌ، البتہ آنے والی ہے، فَاسْتَحْ، پس درگزر کرو۔ تو اب یہ مکی صورت ہے، اور جہاد کے حکم سے پہلے جو ہے آیت اتری ہے تو کہا درگزر کرو، الصفحہ، درگزر کرنا، الجمیل، خوبصورتی سے، یعنی صفحہ الجمیل کا مطلب جو ہے درگزر کرنا۔ ہم یوزلی کیا کرتے ہیں؟ درگزر تو کر دیتے ہیں لیکن پھر منہ پھلاتے ہیں، ایکسپریشن سے شو کرتے ہیں، بات نہیں کرتے، بوائکاٹ کرتے ہیں، معاف نہیں کرتے۔
لیکن صفح الجمیل سے مطلب آپ درگزر کرنا، اس کے بعد شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا، منہ نہیں بنانا، موڈ آف نہیں کرنا. تو اگر اس طرح کریں گے تو کافروں تک پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ تو ایک داعی کو جو ہے کیا کرنا ہے، جو دین کی بات بتاتا ہے، اور انفیکٹ ہر مسلمان کے اوپر یہ بات ہے کہ وہ دین کی بات آگے پہنچائے. تو جب درگزر کرو تو پھر اس کے بعد موڈ آف نہیں کرنا ہے، ایکسپریشن سے شو نہیں کرنا ہے، یا اپنے عمل سے شو نہیں کرنا ہے. اس کو الصفح الجمیل کہتے ہیں. ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک رب تیرا وہی خلاق ہے. یہ مبالغہ میں ہے، زبردست پیدا کرنے والے کے معنی اس میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک بیسٹ کریٹر ہے، العلیم جاننے والا ہے، یعنی ہر چیز مخلوق کے بارے میں ان کی ایوری مومنٹ ایوری حرکت اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق آتَيْنَاکَ، دی ہم نے آپ کو سبعاً 7 من المثانی دہرائی جانے والی میں سے. ریپیٹڈ ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے کیونکہ اس ریپیٹڈ ان نماز. والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم. سبع من المثانی جو ہے یہ سورہ فاتحہ ہی ہے. ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری سے، ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، وہی سبع من المثانی، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہی 7 ریپیٹڈ آیات ہے. کچھ جگہ جو ہے ایک اوپینین یہ بھی آتا ہے کہ یہ 7 ریپیٹڈ، اس میں جو ہے 7 لمبی صورتیں جو ہے اس کے معنی ہیں. سورۃ البقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف اور یونس، کیونکہ اس میں فرائض، حدود، قصے، احکام یہ سب بتائے گئے ہیں. تو ایک اوپینین میں یہ بھی آتا ہے، لیکن اسٹرانگیسٹ اوپینین یہ ہے کہ دس از جو ہے سورہ فاتحہ. اہل مکہ جو ہے خود کو بہت ہی گریٹ سمجھتے، مذہبی اعتبار سے کیونکہ ان کے پاس کعبہ تھا، مالی اعتبار سے کیونکہ مکہ بزنس سینٹر تھا، نسبی اعتبار سے کیونکہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھے، ان کو اپنے جو ہے قبیلے کے اوپر بہت گھمنڈ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو خوب ستاتے، اور خاص طور سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیو ہونے کی وجہ سے کیسے ستائے، آل یاسر کے ساتھ کیا کیا، یہ بہت ہمارے ساتھ سامنے ہے. تو وہ اپنے آپ کو بہت ہی گریٹ سمجھتے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی سب سے بیسٹ چیز دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ اور قرآن. اور قرآن کے بارے میں جیسے ہم دیکھ چکے ہیں، خیر مما یجمعون، جتنی چیزیں ہم دنیا میں جمع کرتے ہیں سب سے بیسٹ چیز قرآن ہے. اور ہر چیز، ہر مخلوق، ہر کریشن جو ہے وہ اس سے قرآن بہتر ہے، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کریشن نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے کلام کو باقی سب چیزوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے اللہ کو باقی سب مخلوق پر. لا تمدن، نہ تم لمبی کرو یا دراز کرو، یعنی لمبی اور دراز کرنا ہے دور دیکھنے کے لیے، جیسے ہم آنکھیں لمبی کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہاں پہ ہے مت تم لمبی کرو، ہے نا، دیکھو بھی مت تم اس طرف، اٹریکٹ بھی مت ہو تم اس طرف. آئینہ کا اپنی دونوں آنکھیں، الا ما متعنا، طرف اس کے جو فائدہ دیا ہم نے، بھی ساتھ اس کے، ازواجن کئی قسموں کے، منہم ان میں سے، یعنی تم لوگوں کو ملنے والی جو مال ہے، فائدے ہے، دنیائی فائدے ہے، اس کی طرف اٹریکٹ بھی مت ہو، دیکھو بھی مت، نظر بھی مت ڈالو. ولا تحزن، اور نہ تم غم کرو، علیہم ان پر. یعنی جب وہ قرآن کی طرف جو ہے ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، نہیں مانتے تو ان کے اوپر غم بھی مت کرو. وخفض، اور جھکا لے، جناحک، اپنا کندھا، للمؤمنین، مومنوں کے لیے. یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے مومنوں کے لیے اپنا کندھا جھکا لو، یعنی مائل ہو جاؤ، اپنا بنا لو، ان کو ہیلپ کرو، شفقت کرو، اور دنیا والوں کو چھوڑ دو، دولت والوں کو چھوڑ دو، ایمان والوں کے ساتھ رہو. تو اب یہاں پر ہم کو اپنے آپ کو کوشچن کرنا ہے کہ ان آیتوں میں جو بتایا گیا ہے کہ دنیا کی نعمتیں جو ہے ان کی طرف پلٹ کر بھی مت دیکھو، ان سے اٹریکٹ مت ہو، کیونکہ دنیا کی نعمتیں ٹیمپرری ہے اور اصل نعمتیں جو ہے آخرت کی ہے. اور دنیا کی طرف کھینچے مت جاؤ، اٹریکٹ مت ہو. پھر تھرڈ، مومنوں کی ہیلپ کرو. وقل انی انا النذیر المبین، اور کہہ دیجئے بے شک میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو ہے خبردار کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں. کما انزلنا، جیسا کہ نازل کیا ہم نے، علی المقتسمین، بانٹ لینے والوں پر، یعنی تقسیم کرنے والوں
پر۔ تو اب تقسیم کرنے والوں سے جو ہے الگ الگ اوپینینز آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دین کو تقسیم جنہوں نے کر لیا، ایک جو ہے جنہوں نے فرقے بنا لیے، اپنے آپ کو فرقوں میں ڈیوائڈ کر لیا، ایک یہ ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے جو ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، صالح علیہ السلام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے گروپس میں ڈیوائڈ کر لیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ڈیوائڈ کر لیا تھا۔ اس طرح جو ہے ڈفرینٹ اوپینینز آتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں الذین جعلوا القرآن عیدین، وہ لوگ جنہوں نے کر دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، یعنی کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا، کچھ نے فائدہ جو سمجھا اس کے اوپر عمل کر لیا، جو نہیں جس میں فائدہ لگا اس کو چھوڑ دیا۔ فوربک، پس قسم ہے تیرے رب کی، لنسألنہم، البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے، اجمعین، سب کے سب سے، یعنی اگلوں سے پچھلوں سے، جن کے پاس نبی آئے جن کے پاس نہیں آئے، جن کے پاس کتاب آئی جن کے پاس کتاب نہیں آئی، جو کتاب کے اوپر عمل کیے جو کتاب کے اوپر عمل نہیں کیے، سب سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ کس بارے میں؟ اما کانوا یعملون، اس چیز کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے، جو بھی عمل کرتے وہ اللہ کے پاس ریکارڈڈ ہے، لکھی ہوئی ہے، اور پھر وہ اپنے اعمال نامے کے ساتھ جو ہے وہاں پر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کو سوال کریں گے کیا کیا کیے تھے، جو اللہ کے احکامات ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز، چاہے وہ سود ہو، وراثت ہو، عورتوں کے حقوق ہو، پردہ ہو، توحید ہو، شرک ہو، اللہ کے لیے عمل کرنا ہو، لوگوں کے لیے عمل جو ہے کرنا ہو، سب 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 جو بھی عمل جو ہے انسان کرے گا سب کا سوال ہوگا۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، پس کھول کر سنا دو ساتھ اس کے جو تم حکم دیے جاتے ہو، وَأَعْرِضْ، اور اعراض برتو، عن المشرکین، مشرکین سے۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ طور پر جو توحید کا پیغام ہے، ان کی جو تبلیغ کا کام ہے، وہ بالکل اوپنلی کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ کھول کر سنا دو، اور آپ جو ہے سب کو بتا دو، اور جو ہے جو آپ حکم دیے جاتے ہو، یعنی جو قرآن کی آیتوں کے ذریعے اور اس کے علاوہ پر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام جو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے ہیں وہ ساری لوگوں میں بتا دو، کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شروع میں کیا تھا، سری تبلیغ تھی اور بعد میں جہری تبلیغ ہوئی، تو اب یہاں پر جہری تبلیغ کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور پھر کیا کرو، اعراض برتو مشرکین سے، یعنی مشرکین کی جو باتیں ہیں، ان کی اذیتیں ہیں، ان کی جو تکلیفیں ہیں، ان کی طرف سے جو بھی رکاوٹیں ہیں، سب چیزوں کو جو ہے اگنور کرو، کیونکہ اگر ان کی جو دی ہوئی پریشانیاں ہیں، ان کی جو دی ہوئی تکلیفیں ہیں، اس کی طرف آپ توجہ دیں گے تو پھر کیا ہوں گے، آپ اپنے مشن سے ڈائیورٹ ہو جائیں گے، اپنے مشن سے جو ہے رک جائیں گے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ، بے شک ہم کافی ہے ہم آپ کو، المستہزئین، مذاق اڑانے والوں سے، یعنی جو مشرکین دین کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کو، کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو جو ہے چھوڑ دو، اگنور کرو، اور ان کو اللہ کے سپرد کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے کافی ہے، ان مذاق اڑانے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ بھی لیں گے، سزا بھی دے دیں گے، ان کے ساتھ جو معاملہ ہے کر لیں گے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دو۔ اور بے شک اگر ہم دیکھیں گے تو جنگ بدر سے ان لوگوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، اور وہاں سے جو ہے ان کا خاتمہ شروع ہوا۔ الذین یجعلون مع اللہ، وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں اللہ کے ساتھ الہن آخر، دوسرا الہ، فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بنا لیتے ہیں، تو وہ لوگ جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، انکا، کہ بے شک آپ، یضیق صدر کا، تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ، بما یقولون، بوجہ اس کے جو وہ کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے انسان ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی، یہاں پہ تنگ ہونا ان کا سینہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی باتوں سے جو تکلیفیں پہنچتی تھی اس کے جو ہے معنی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، ان کو بھی جو ہے تکلیف ہوتی تھی جو مشرکین بات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ کو ان کی باتوں سے، ان کی حرکتوں سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ فسبح بحمد ربک، پس تسبیح بیان کریے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وکم من الساجدین، اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے، یعنی نماز
نماز پڑھیے، کیونکہ فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، تنگی ہوگی، پریشانی ہوگی، مصیبتیں ہوں گی، یہ دنیا ہے، دنیا از اے پلیس ویئر یو ول ہیو ٹو فیس ہارڈشپس. تو پھر جب کیا کرنا ہے، جب بھی تکلیف ہو، جب بھی دل تنگ ہو، کیونکہ ہمارا بھی دل تنگ ہوتا ہے، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. تو پچھلی آیت میں کیونکہ دل تنگ ہونا، دل کی تکلیف، غم ہونا، تو اس کی بات ہے. اور آگے اس کا علاج کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرو، یا سجدہ کرو یعنی نماز پڑھو، کیونکہ من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے. تو ہمیں بھی جب بھی تکلیف ہوتی ہے، دل تنگ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو ہمیں فوری کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ کرنا چاہیے. سجدہ کرنا یعنی نماز پڑھنا چاہیے، اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے. وعبد، اور عبادت کیجیے، ربک، اپنے رب کی، حتی، یہاں تک کہ یأتیک الیقین، آ جائے آپ کے پاس یقین. اور سب سے یقینی چیز کیا ہے؟ موت ہے. تو یہاں پر جو ہے جب تک تمہیں موت نہ آئے تب تک اپنے رب کی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو. یعنی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، بس اپنا کام کرتے جاؤ، نماز سے مدد مانگو، غم کے وقت بھی اور اس کے علاوہ پر بھی تسبیح کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، یہاں تک کہ تم کو موت نہ آ جائے. تب تک اللہ تعالیٰ کے بندے رہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلو. اور نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، چاہے جو ہے ہم بیمار ہو، جیسے بھی اس میں ہو. اگر جو ہے کھڑے ہو کر پڑھنے کی استطاعت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، اگر نہیں استطاعت ہے تو بیٹھ کر پڑھنا ہے، اگر نہیں استطاعت ہے تو لیٹ کر بھی جو ہے پڑھنا ہے. لیکن نماز کی معافی نہیں ہے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. اور عبادتوں میں سب سے پہلے نماز، اور نماز کی جو ہے سب سے پہلے پوچھ ہوگی، تو اس کا احترام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اولادوں کو، سب کو جو ہے نماز قائم کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر جو ہے زندگی گزارنے والا بنائے. آمین.